الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون و انہ لکتاب عزیز صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں شاید یہ کہے کوئی اس آس پہ جیتا ہوں شاید یہ کہے کوئی چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد اور اس دے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ میں تحفتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع ہے ختم نبوت، تو آج بھی ہم اس کے بارے میں بات جو ہے کریں گے۔ موضوع بڑا اہم ہے۔ میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے بیان کی جانب آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس چیز پہ آپ کا فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئیے ہم جہاں سے ہم نے
پچھلے بیان میں بات کو ختم کیا تھا، وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی اپنی مخصوص قوم کے لیے، مخصوص شہر کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص دور کے لیے مبعوث ہوا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ پیغمبر اسلام جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، جتنے بھی دنیا جہاں میں لوگ بستے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سنتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوا، لیکن میں ہر گورے اور کالے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہے، چاہے کوئی عرب والے ہیں یا عجم والے ہیں، مشرق والے ہیں یا مغرب والے ہیں، شمال والے ہیں یا جنوب والے ہیں، دنیا جہاں میں یاد رکھیں جہاں جہاں انسان جو ہیں بستے ہیں، جس کونے میں بھی ہیں، جس خطے میں بھی ہیں، جس بر اعظم میں بھی ہیں، ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آئیں اور آپ کی شریعت پر وہ عمل کریں، کیونکہ آپ سب کے لیے جو ہیں رسول اور نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ معزز سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ جنات کے لیے بھی ہوئی ہے۔ آئیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کا قرآن سنتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کے لیے
مبعوث ہوتا تھا، لیکن میں تمام جنوں انس کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جنات جو ہیں وہ بھی اس بات پہ باؤنڈ ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اقدس کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور آپ کی شریعت پر وہ بھی عمل کریں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن موضوع سے میں نے ہٹنا نہیں ہے، پھر ابھی آپ لوگوں کو وہ مکمل واقعہ جو ہے بیان کروں گا، لیکن اس وقت آپ کے ذوق کے لیے تھوڑا سا ٹچ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب جنات نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، کہ جنات نے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے قرآن کو سنا تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر یہ کہا کہ اے ہماری قوم، اس کا کہا مانو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی کہ جنات جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے لاگو ہے، اور ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ میرے دوستو، غور طلب جملے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تمام دنیا کے لیے، تمام دنیا کے جہانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے نبی بن کر، رسول بن کر تشریف لے آئے ہیں، اور اپنے ساتھ دین حق لے کر آئے ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، ہدایت کا سارا سامان لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق جو ہے وہ دیا ہے۔ دین کا سارے کے سارا جو میسج ہے، پیغام ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیا ہے، اور رحمت بانٹی ہے آپ نے، ہدایت بانٹی ہے آپ نے، عزتیں بانٹی ہیں آپ نے، خوشیاں بانٹی ہیں آپ نے، محبتیں بانٹی ہیں آپ نے، اور انسانی زندگیوں کو صاف ستھرا کیا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے اندھیروں میں تھے، تاریکیوں میں تھے، گمراہیوں میں تھے، لیکن آپ کے آنے سے جو ہے سارے کے سارا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ کیسے بہتر کیا آپ نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے پہنچایا، لوگوں کی زندگیوں کو پاک کیا، اور ان کو تعلیم دی، کتاب کی، حکمت کی، اور ہدایت دی ان کو،
جس سے جو ہے انسانیت جو ہے اس کو عزتیں ملی، تکریم ملی انسانیت کو۔ اب میرے دوستو غور طلب جملے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کی طرف سے ساری کی ساری ہدایت جو ہے دے دی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک میسج جو ہے حق والا، سچ والا، دین کا جو میسج ہے، پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچا، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ نبی تو اب قیامت تک کے لیے نہیں آنا، رسول تو اب قیامت تک کے لیے نہیں آنا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ دائمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن ہدایت جو ہے اب کیسے پہنچنی ہے تو آئیں وہ بھی اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں رب کیا کہتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 110۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مالک کائنات نے محبوب کائنات کی غلاموں کو، حضور کے امتیوں کو، حضور کے ماننے والوں کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، کہا ہے کہ تم ساری کی ساری امتوں سے تم جو ہو افضل ہو، تم جو ہو بہتر ہو، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء سے افضل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ بھی ساری امتوں سے افضل ہیں، ساری قوموں سے افضل ہیں، اور ان کو یہ فضیلت ملی ہے فقط اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مانا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے ہیں اور انہوں نے خدا کو مانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو یہ فضیلت جو ہے عطا کی کہ تم ساری کی ساری امتوں سے تم افضل ہو، اور یہ فضیلت اس وجہ سے بھی دی کہ تم نے جو ہے لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرنا ہے، اچھائی کے کاموں کی جانب تم نے لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب قیامت تک کے لیے لوگوں کو نیکی کا جو حکم ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے دینا ہے، کہ جن تک حضور کا میسج نہیں پہنچا ان تک اس میسج کو، دین حق کو، ہدایت والے دین کو، عزت والے دین کو، شان والے دین کو، انسانیت کی فلاح والے دین کو
اچھائی والے دین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اس میسج کو، اس پیغام کو دنیا کے ہر خطے میں پہنچانا ہے۔ ایمان کی جانب لوگوں کو لے کر آنا ہے کہ لوگ جو ہیں کفر کو، شرک کو چھوڑ دیں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اور اسی دین میں پوری کی پوری انسانیت کی جو ہے فلاح ہے، اور برے کاموں سے روکنا ہے، ظلم سے روکنا ہے، جھوٹ سے روکنا ہے، بے حیائی سے روکنا ہے، بدفعلی سے روکنا ہے، بدکاری سے روکنا ہے، زناکاری سے روکنا ہے، حرام خوری سے روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس ہدایت کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے جن تک یہ میسج نہیں پہنچا ان تک پہنچانا ہے۔ نبی قیامت تک کے لیے اب نہیں آنا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ساری امتوں سے جو ہے افضل قرار دیا ہے۔ یہ اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی زندگیوں کو پاکیزہ کریں، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ معزز سامعین محترم، تو لہٰذا نبی کی جو پہلی ضرورت ہے وہ اب نہیں رہی۔ اب ہم دوسری ضرورت کی جانب آتے ہیں کہ دوسری ضرورت کیا ہے کہ جب نبی کو جو ہے بھیجا جاتا ہے، دوسری ضرورت تب پیدا ہوتی ہے جب پہلے آئے ہوئے نبی کی تعلیمات کو لوگ جو ہیں بلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تعلیمات میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان میں تحریف ہو جاتی ہے کہ ان تعلیمات کے نقش قدم پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کی اتباع جو ہے ناممکن ہو جائے، تو تب جو ہے دوسرا نبی آتا ہے۔ بھئی پہلی جو تعلیم تھی وہ لوگ ساری کی ساری بھول چکے ہیں، اور اس میں تبدیلی آ چکی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی جو ذات ہے دوسرے نبی کو بھیجتی تھی۔ لیکن رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں یہ ضرورت بھی نہیں رہی۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی قرآن پاک کو محفوظ کر لیا گیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آج تک نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اور سیرت پاک کا وسیع ذخیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، سنت پاک جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، سیرت پاک جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ بڑے غور طلب جملے ہیں، آپ کے امان کی تازگی کے لیے بول رہا ہوں، غور کرنا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہم کو جو ہدایت اپنے قول سے، اپنے فعل سے دی ہے، اس کے آج بھی آثار موجود ہیں۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہیں، تو لہذا دوسری ضرورت بھی اب نبی کی نہیں رہی۔ بڑے قابل غور جملے ہیں، توجہ رکھتے جاؤ، بات کی آج ساری سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت کی ذات نے جو کتاب عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہوئی، تبدیلی سے وہ یکسر پاک ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال جو ہیں گزر چکے ہیں، قرآن پاک کا ایک حرف جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک ہوگا۔ وقت بڑا مختصر ہے، ورنہ آپ کو تاریخ کے کافی سارے واقعات بھی میں بتاتا۔ چلو اتنے جملے صرف یاد رکھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو اسلام کے منکر ہیں، انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کرنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہے اور قیامت تک ناکام رہیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مالک کائنات نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات خود لیتی ہے، کسی اور میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کر سکے، کمی بیشی کر سکے۔ سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 9، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کی حفاظت جو ہے اللہ رب العزت کی ذات خود کر رہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی دن یہ موضوع بھی شروع کروں کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک کی جو شان ہے یہ کھول کے بیان کروں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایسا وقت ضرور آئے گا۔
اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. دوسری کتابوں کا ذمہ جو تھا وہ ان کے امتیوں پر تھا، اور ان میں جو ہے تبدیلیاں واقع ہوئیں. قرآن پاک کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب جو ہے تبدیلی سے پاک نہیں ہے. ان کتابوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ وہ جو تھی وہ دائمی نہیں تھی، وقتی تھی. قرآن پاک جو ہے یہ دائمی کتاب ہے اور اس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے. اس میں کوئی جھوٹ جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ مولا نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ جو ہے داخل نہیں ہونے دینا. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر ارشاد فرمایا. کتاب کی بھی شان بیان کی ہے اور رب کائنات نے اپنی بھی شان بیان کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا انہو لا کتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرما کر سارے کا سارا ابہام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے، اور مومنوں کو یہ بات جو ہے سمجھا دی ہے، بتا دی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ بڑی عالی مرتبہ والی ہے، غالب کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے غالب ہے، عالی مرتبہ والی ہے. اس میں جھوٹ داخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے، اور اس کو اتارا ہے تعریف والے رب نے اور حکمت والے رب نے، کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ بتایا کتاب جو میں نے اتاری ہے یہ بڑی غالب کتاب ہے، اس کے جوڑ کی کائنات میں کتاب اور نہیں ہے، یہ ساری کتابوں کی سردار ہے اور دیگر بھی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی. بے شک دنیا جہاں کے سارے ادیب مل جائیں، خطیب مل جائیں، شعراء مل جائیں، جتنے مرضی بڑے بڑے لوگ مل جائیں، اس جیسی کوئی کتاب وہ نہیں لا سکتے. کیوں بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. وہ اس لیے اس کو نازل کیا ہے
تعریف والے رب نے، حکمت والے رب نے۔ اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی نبی کی تعلیم کی حفاظت جو ہے وہ اس کی لائی ہوئی کتاب کی حفاظت پر معکوف ہوتی ہے۔ میرے دوستو، وقت کیونکہ کم ہے، باتیں میرے ذہن میں بڑی تھیں، لیکن میں اب اس کو مختصر کرتا ہوں۔ ایک چیز آپ پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، قرآن پاک جو ہے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ قیامت تک محفوظ بھی رہے گا اور باقی بھی رہے گا۔ اس کی حفاظت کا ایک واقعہ جو ہے سناتا ہوں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بک کا نام بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، زرقانی شرح المواہب، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206 کے اندر یہ واقعہ جو ہے موجود ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنی ہے، جملے قیمتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مامون رشید کے پاس ایک یہودی آیا۔ یہودی جو تھا وہ بڑا علم و فضل والا تھا اور حسن کلام والا تھا۔ مامون نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اگلے سال پھر وہ مامون کے پاس آیا، تو اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا اور علم فقہ پر اس نے بہت اچھی تقریر کی۔ مامون نے اس کی تقریر سن کر اس کا مسلمان ہونے پہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ مامون نے اس سے سبب پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے ہو؟ اس نے یہ جواب دیا کہ جب آپ نے مجھ کو اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد میرے دل میں موٹیو پیدا ہوا کہ میں جان سکوں کہ ادیان کی حقانیت کیا ہے، کہ میں اس چیز کو جان سکوں، کہ میں آزماؤں ادیان کے رائٹ فلنس کو۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے جانے کے بعد تورات کے 3 نسخے لکھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نسخے جو تھے وہ ہاتھوں سے لکھے جاتے تھے اور بڑے ظاہری طور پہ وہ بڑے خوبصورت تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس میں جو ہے کمی بیشی کی نسخوں میں، تورات کے نسخوں میں کمی بیشی کی، اور میں نے ان کو یہودیوں کے ہاتھوں بیچ دیا، اور یہودیوں نے ان نسخوں کو خریدا اور اپنے زیر مطالعہ رکھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے
قرآن حکیم کے بھی 3 نسخے لکھے، ان میں بھی کمی بیشی کی اور بڑے خوش خط لکھے، ان کی جلد بندی بھی بڑی خوبصورت کی، اور جب میں اس کو بازار میں، وہ کہتا ہے، لے کر گیا تاکہ میں اس کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے بیچوں، تو کہتا ہے کہ مسلمانوں نے وہ نسخے جو ہیں لیے اور ان کو پڑھ کر دیکھا، اور ان نسخوں میں کمی بیشی جو ہے وہ پائی، تو کسی نے بھی مجھ سے وہ نسخے جو ہیں قرآن حکیم کے نہیں خریدے۔ تو کہتا ہے میں جان گیا تورات جو ہے محفوظ نہیں ہے، قرآن جو ہے محفوظ ہے، اور یہی میرے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ تو میرے دوستو، اس ٹاپک کو ہم یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں، نیکسٹ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ ابھی میں نے باتیں بہت زیادہ کرنی ہیں، لیکن وقت جو ہے آج ہمارا بہت شارٹ ہے، تو آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔